بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جی الحمدللہ پچھلی مجلس میں ہماری گفتگو حدیث ذباب پر ہو گئی تھی. مشہور حدیث ہے، عام طور پر ہم سنتے رہتے ہیں، اور ہم نے سب اس کا اعراب تھوڑا بہت حل کیا تھا. آج جو علماء نے جو اس میں تھوڑی گفتگو کی ہے اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن پہلے تھوڑا مراجعہ کرتے ہیں. پچھلی مجلس سے ہم مراجعہ نہیں کر سکے کیونکہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ رمضان کے بعد پہلی کلاس تھی، وقفہ بیچ میں گزر گیا تھا اس سے. جی تو جو نحو کا ہم نے دیکھا اس کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ ایدا جو ہے وہ کچھ اقسام کی ہوتا ہے. کون کون سی اقسام ہم نے ذکر کی تھی؟ یہ بات شروع کرنے سے پہلے پیچھے تھوڑی سی آواز آ رہی ہے. جی آواز آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک، ابھی صحیح؟ ابھی ٹھیک ہے، ابھی بہتر ہے؟ ابھی بہت بہتر ہے. ہاں جی، ایدا اچھا کے کچھ اقسام ہم نے دیکھی تھی. اذا ہاں ایک فجائیہ ہے اور ایک شرطیہ. ہاں فجائیہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں ایک سرپرائز کا معنی ہوتا ہے اس ہاں کے اندر. یعنی اچانک کسی چیز کا ہو جانا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، یا کہ وہ ایک اژدہا بن گیا. ٹھیک ہے، اور دوسرا کون سا ایدا؟ شرطیہ. شرطیہ. ہاں ظرف. شرطیہ. ہاں شرطیہ، اور اس میں ظرف کا بھی معنی ہے. اور ظرف عام طور پہ کس چیز کے لیے ہوگا؟ کون سے زمانے کے لیے؟ زمانے کے لیے. جی یعنی ظرف ہم نے کہا نا، ظرف تو ظرف زمان ہے، ظرف مکان ہے. مکان کی تو ہم بات نہیں ہو رہی، ظرف زمان کی ہو رہی ہے. اگر اذا فعل ماضی پہ بھی داخل ہو پھر بھی اس کے معنی کو کون سے زمانے میں لے کے جاتے ہیں؟ فیوچر میں لکھ جاتا ہاں مستقبل میں لے کے جاتا ہے، مستقبل کے معنی میں لے کے جاتا ہے. یہ اذا ہے. اور تیسری چیز اذا میں یہ تھی کہ یہ غیر جازمہ ہے، یعنی یہ جزم نہیں دیتا جس طرح باقی ادوات جزم ہے. ٹھیک ہے، باقی تو اعراب اتنا مشکل نہیں تھا. یہ ہم نے دیکھا تھا کہ لام امر اور لام تعلیل دونوں میں کیا فرق ہے، کیسے ان کی پہچان ہو سکتی ہے؟ ایک وہ سکون ہوتا ہے اور ایک ہمیشہ جزم ہوتا ہے. تعلیل ہمیشہ جزم نہیں، سوری مجرور ہوتا ہے. نہیں دونوں کے دونوں عام حالت میں دونوں کے نیچے کسرہ ہی ہوگا، لیکن جب لام امر کے پیچھے فا یا واو یا ثم داخل ہو جائے ہاں تب اسے ساکن دیا جا دیتے ہیں. اس کو ہم مجزوم نہیں بولیں گے کیونکہ حرف ہے، حرف ہمیشہ مبنی ہوتا ہے، حرف ہمیشہ مبنی ہوتا ہے. اور جو اعراب ہے وہ مورب کے لیے ہے، یعنی مرفوع ہونا، مجزوم ہونا. حروف جو ہیں وہ ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، اسی طرح ضمائر بھی ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، تو انہیں ہم وہ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ یہ مبنی علی الساکن ہو گیا. اور جو لام تعلیل ہے جو کہ عام طور پہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے وہ نصب دیتا ہے، فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. اس طرح قرآن مجید میں بہت جگہ پہ ہے لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، یہ لام تعلیل ہے. لام اس سے پہلے اگر ثم بھی آ رہا ہے یا واو آ رہا ہے تو تب بھی اس کو جزم نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے، اتنی گفتگو ہو گئی تھی. باقی جو خاص اس میں نحو کی بات تھی، باقی تو الحمدللہ آتی رہتی ہے. تو یہ چیزیں یاد رکھنا ضروری ہے خاص طور پر، کیونکہ اسی سے معنی صحیح آدمی کر سکتے ہیں. یعنی اذا تو عام طور پر بہت جگہ پہ آتا ہے قرآن مجید میں، اور احادیث میں بھی بہت جگہ پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ ہاں فا ثم اور واو یہ واو ان سب کو ایک ساتھ حرف عطف بولتے ہیں. ہاں حرف عطف ہیں، لیکن ان میں فرق ہے. یہاں پہ فا جو ہے یہاں پہ حرف عطف کے لیے نہیں آ رہا ہے، ثم آ رہا ہے. بالکل. فا جو ہے یہاں پہ جواب شرط کے لیے آیا ہے، کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ جب جواب شرط جو ہے اگر وہ خود ہی اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایسا فعل ہے کہ وہ جواب شرط بن سکے، یعنی وضاحت ہو اس میں، اگر اس میں وضاحت نہیں ہوتی تب فا آتا ہے. اور اس کے کچھ قواعد ہیں. شیخ عثیمین رحمہ اللہ جب اس مقام پہ پہنچے تو انہوں نے وہ شعر پڑھا، پوری وہ بات اس کی بحث کو سامنے لائے. وہ وہاں پہ لا سکتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے جو طلبہ تھے انہوں نے اس چیز کو لیا ہوگا، لیکن ہم نے اس چیز کو مستقل طور پہ نہیں لیا کہ جواب شرط میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے. اس لیے جتنا اس سیاق کے اعتبار سے تھا اس پہ ہم نے گفتگو کی. تو فا جو ہے یہ بھی عطف کے لیے آتا ہے، واؤ بھی آتا ہے، ثم بھی آتا ہے، لیکن سب میں فرق ہے. اور یہ ہم نے لیا تھا اجرومیہ میں. واؤ جو ہے وہ مطلقاً ہے، یعنی واؤ جو ہے وہ مطلق ہے. آپ یہ نہیں بولو گے کہ
اگر واو سے آپ نے کسی کو عطف کیا، آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ پہلا کون سا ہے دوسرا کون سا ہے، یا تو دونوں ساتھ میں ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں جا زید و عمر، جا زید و عمر، تو ہو سکتا ہے کہ زید پہلے آئے اور عمر بعد میں آئے، یا تو عمر پہلے آئے اور زید بعد میں آئے، یا تو دونوں ساتھ میں آئے. تو اسے کہتے ہیں مطلق عطف. لیکن فا جو ہے عطف کے لیے اگر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرا والا بعد میں آئے. جا زید فعمر، زید آیا پھر اس کے بعد عمر آیا. بالکل. جا زید فعمر. اور ثم جو ہے یہ عطف ما تراخی، یہ ہم نے پڑھا بھی تھا یہ لفظ عطف ما تراخی، یعنی آنا لیکن تھوڑی دیر کے بعد آنا. یعنی جا زید ثم عمر، جا زید ثم عمر، یعنی زید آیا اور اس کے آنے کی تھوڑی دیر کے بعد عمر آیا. زید آیا اور اس کی تھوڑی دیر کے بعد عمر آیا. تو یہ اس طرح حکم ہے. تو یہاں پہ فا جو ہے یہ تو حرف عطف نہیں ہے، ہم نے واضح کر دی، یہ جواب الشرط کے لیے ہے. اور ثم جو ہے یہ حرف عطف ہے. مطلب کیا کہ چاہیے کہ اسے ڈبو دے، ثم لینزع، پھر اسے نکال دے. یعنی دیکھیں اس میں تراخی عطف میں، یعنی ڈبونے کے ساتھ ہی نہیں نکال دے بلکہ ڈبوئے اندر پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو نکال دے، تاکہ وہ پر اس کا جو جس میں زہر ہے وہ اندر ہو جائے. تو نحو صحیح ہونے کی وجہ سے معنی بھی انسان پھر صحیح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو کچھ فوائد ہیں، پہلی چیز تو یہ کہ عام طور پر یہ اصل میں تو اصول فقہ میں جائے گا، لیکن یہاں پہ یہ تھوڑا اس کو ذہن میں لانا تھوڑا اچھی چیز ہے کہ عام طور پر جب بھی قرآن و حدیث میں امر کا صیغہ آئے، امر کا مطلب حکم دیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو اس امر کا جو 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 نتیجہ آتا ہے مسلمانوں پر، تو عام طور پر اسے علماء کہتے ہیں وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی وجوب کے لیے ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ جیسے یہاں پہ آپ نے فرمایا یغمس ہو، چاہیے کہ اسے ڈبو دے، تو یہ امر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے نا، یعنی کسی کام کے کرنے کا. امر کس کو کہتے ہیں؟ کسی کام کے کرنے کو بولنے آرڈر کے لیے. دینا. ہاں. اور نہیں کس کو بولتے ہیں؟ کسی کام سے منع کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ میں اصول فقہ میں جا رہا ہوں بس اس لیے کیونکہ اس چیز کی تھوڑی وضاحت کرنے کے لیے. تو عام طور پہ اگر کہیں پہ امر کا صیغہ ہے، جیسے وضو کرنے کے لیے فغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو، فلاں جو بھی حکم ہے. اور نہیں جو ہے وہ لا کے ساتھ آتا ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. تو اگر امر کا صیغہ ہے تو اس کا حکم عام طور پہ علماء کہتے ہیں یہ وجوب کے لیے ہے. وجوب کا مطلب لازم ہے. وجوب اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کرنا ہے، اگر آپ نے نہیں کیا تو اس کے لیے انسان گنہگار ہوتا ہے. الا یہ کہ اس وجوب سے کچھ پھیرنے والی کوئی دوسری دلیل ہو، تب وہ حکم وجوب سے نکل کے یا تو استحباب میں جا سکتا ہے یا تو ندب میں جا سکتا ہے. بات کچھ واضح ہو رہی ہے یا مشکل لگ رہا ہے؟ بالکل بالکل مکروہ ہاں اور مستحب میں چلا جاتا ہے. ہاں. نہیں مکروہ نہیں، مستحب اور مندوب. تو اگر مستحب مطلب حرام سے کوئی نہیں قرینہ آئے جو رسول اللہ نے خود کیا اس کے بعد تو مکروہ ہو جائے گا. نہیں واضح نہیں ہوا آپ کو. آپ کے پاس کوئی امر کا صیغہ ہے، امر اسے کہتے ہیں کسی کام کے کرنے کو حکم دینا، کسی کام کے کرنے کا حکم دینا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کام کا حکم دیں تو علماء کہتے ہیں عام طور پر یہ حکم جو ہوتا ہے للوجوب، وجوب کے لیے. وجوب کسے کہتے ہیں کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، اگر نہیں کیا تو اس کے واجب ہو اوپر جاتا ہے. تو اس کے اوپر ہاں. مواخذہ ہوگا، یعنی اس کے اوپر گناہ ہوگا، مواخذہ ہوگا. الا یہ کہ کوئی دلیل ہو جو اس وجوب کو اس سے پھیر کر استحباب میں لے جائے. استحباب اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ نے کیا تو بہتر ہے، اگر نہیں کیا تو کوئی بالکل. مواخذہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی میں انشاءاللہ مثال بھی پیش کروں گا. اگر آپ نے کیا تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا تو کوئی مواخذہ نہیں ہے. نہیں یا میں تو نہیں کی بات کرتا، اگر آپ رسول اللہ نے کوئی اس کو نہیں حرام پہ ہم نہیں قرار آئے، دیا. ابھی نہیں پہ نہیں آئے. اچھا اچھا امر میں کی بات. نہیں پہ ہاں چلا گیا. ہاں. اور کبھی کبھی وہ اسے اس سے نکال کے ندب میں لے کے جا سکتا ہے، اس امر کو مندوب میں لے کے جا سکتا ہے. مندوب کیا ہوتا ہے کہ کیا یا نہیں کیا دونوں برابر ہے. ہاں بالکل. کیا یا نہیں کیا دونوں برابر ہے، کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے. یعنی کر لو یا نہ کر لو، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سلو قبل المغرب. سلو کیا امر کا صیغہ ہے نا. بالکل. سلو نماز پڑھو، نماز پڑھو قبل المغرب، مغرب سے پہلے، یعنی مغرب سے پہلے جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اذان اور اقامت کے پیچھے. اور یہ ایسی سنت ہے جو کہ ہمارے شیخ بتاتے تھے کہ یہ تین سنت کے جو مختلف طریقے ہیں اس کے 3-4 طریقے ہیں ثابت ہونے کے لیے، ان سب سے ثابت ہیں. حدیث کے کتنے ہیں طریقے؟ حدیث قولی ہوتی فیضی ہے.
قولی ہوتی ہے، قولی، حدیث فعلی فعلی ہوتی اور ہیں، تقریریہ. تقریری ہوتی ہیں. تو ان تینوں سے ثابت ہے. قولی کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے پڑھو. دوسری چیز یہ ہے کہ صحابہ پڑھتے بھی تھے، فعلی بھی ہے، اور آپ دیکھتے اور ان کو منع نہیں کرتے، تقریری بھی ہے. تو یہ تینوں ان سے ثابت ہے یہ حدیث. ٹھیک ہے. آپ سے سب نے فرمایا سلو، سلو جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، جس طرح دوسری حدیثوں میں آتا ہے سلو کما رأیتمونی اصلی. سلو قبل المغرب امر کا صیغہ. تو امر کا عام حکم کیا ہے؟ وجوب. وجوب، واجب ہو گئے. یعنی ابھی اگر مغرب سے آپ نے نہیں پڑھا پہلے، تو اگر یہ اس کو واجب کا حکم دیں گے تو کیا ہوگا؟ گنہگار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. گنہگار ہوگا. لیکن اسی حدیث میں کیا آتا ہے؟ سلو قبل المغرب. آپ سے نے 3 دفعہ فرمایا سلو قبل المغرب، سلو قبل المغرب، سلو قبل المغرب لمن شاء، جو چاہے. یہ آ گیا صارف آ گیا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا آخر میں؟ جو چاہے. تو اس نے اس کو واجب سے ہٹا کے اس کو مستحب میں لیا ہے. اس کو واجب سے ہٹا کے یہ حکم علماء بتاتے ہیں پھر اس کو مستحب لے آئے. یعنی جس نے پڑھ لیا تو اس کو اجر و ثواب ہے، اگر نہیں پڑھا تو اس میں مواخذہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی صارف نہیں ہو تو امر کا حکم جو ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے. یہ میں کیوں سمجھا رہا ہوں اس بات کو یہاں پہ سمجھنے کے لیے، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں احادیث پہ کہ بھئی نہیں یہ اس طرح نہیں ہے، بھئی یہ مکھی گر گئی ابھی کیا کریں. بھئی عام طور پر صحابہ کرام جو ہے وہ اس بحث میں نہیں پڑھتے تھے. جو بحث میں نے ابھی آپ کو بتائی نا کہ بھئی امر جو ہے وہ وجوب کے لیے ہے، اگر نہیں ہے تو اس سے وہ مستحب کے لیے. یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے جن کا ایمان کمزور ہے اور وہ بھئی ہر چیز میں تھوڑا زیادہ مسئلے کو پوریدنا چاہتے ہیں. نہیں تو صحابہ کرام عام طور پر ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے. وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں. ایسا ہوتے تھے موقع کہ کبھی کبھی اس کا جواز بتلانے کے لیے صحابہ کرام اس کو چھوڑ بھی دیتے تھے اس چیز کو، بھلی وہ حکم بہت ہی تاکیدی ہو، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے چھوڑ بھی دیتے. لیکن عام طور پہ وہ نہیں چھوڑتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی حکم دیتے وہ کیا بولتے ہیں ہماری طرح اس چیز میں نہیں پڑھتے کہ وجوب کے لیے مستحب. یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، حکم وجوب کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مستحب کے لیے بھی. جس طرح آپ نے فرمایا لمن شاء، جو چاہے پڑھ لے. وجوب کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی نہیں پڑھتا آپ اس کو بھی ملامت نہیں کر سکتے. جو پڑھتا ہے وہ تو خیر کا کام کر رہا ہے. تو لیکن اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے تو اس کو صحابہ کرام کی اقتداء کرتے ہوئے فوراً اس کے اوپر عمل کریں. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی مکھی گر گئی ابھی کیا ہم اس کو اندر ڈالیں پھر اس کو نکالیں. بھائی نہیں، آپ حدیث پہ عمل کریں اور آپ سے سن کا حکم ہے تو آپ اس طرح کریں. حدیث پہ بھی عمل ہوگا اور اس چیز جو آپ کا مشروب ہے، جو آپ کا مال ہے، وہ بھی ضائع نہیں ہوگا. لیکن یہاں پہ جو امر آپ سے سن نے جو یہاں پہ حکم دیا ہے فَلْيَغْمِسْهُ، یہ امر کا صیغہ ہے. تو اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ امر کا صیغہ وجوب کے لیے ہے؟ یہاں جی پہ یہ جو آپ نے بتایا اس کے وجود بھی ہو سکتا ہے جی اس میں. ہاں، کیونکہ یہاں پہ دکھتا ہے ہمارے سامنے تو کوئی صارف نہیں ہے. یہاں وہی پہ ہے نا. ہمارے سامنے کوئی صارف نہیں ہے، یعنی کہ جس کی پینے کی چیز میں ضروری ہے کہ بھئی اس سے لازم اس طرح کرنا ہے. اگر اس نے نہیں کیا، اس نے اپنی پوری پینے کی چیز ہی ہٹا دی تو وہ گنہگار ہو جائے گا. یہ تو ایسا کوئی صارف نہیں ہے. تو پھر عام طور پہ اس کا حکم وجوب کے لیے ہونا پڑے. لیکن علماء کیا بتاتے ہیں، جن میں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ سے سنا اور دوسرے علماء بتاتے ہیں کہ عام طور پر کھانے پینے کے آداب میں جتنی چیزیں ہیں وہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہیں. امر جتنے بھی اس میں ہیں استحباب کے لیے ہیں. لیکن انسان اپنی حسب طاقت اسے چاہیے کہ آپ وسلم کا جو بھی حکم آئے اس بحث میں جانے سے بہتر ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کرے تاکہ حدیث پہ بھی عمل ہو جائے اور اس کا ایمان اور زیادہ پختہ بھی ہو. ایک عالم دین سے ایک دفعہ کسی مسئلے کے بارے میں نے پوچھا تو یہی بات میں نے پوچھا کہ کیا یہ اس کا کیا حکم ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ اس چیز میں پڑھو گے نا تو پھر اپنے آپ کو کمزور کرو گے. بولا کیا کرنا ہے؟ اتنا کرنا ہے. یعنی اس مسئلے میں جو آپ پوچھ رہے ہو اتنا کرنا ہے، آپ اتنا کر لیں، اس میں آپ کے لیے زیادہ فائدہ ہے. یعنی صحیح ہے وہ بحث ایک علمی بحث اس میں جانا، لیکن انسان کو ہمیشہ عمل کے لیے یعنی چاقو چوبند ہونا چاہیے، یعنی کوشش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس طرف آتے ہیں اذا وقع الذباب فی شراب احدکم. اس سے پہلے ہم نے اسی قسم کے الفاظ ہم نے دیکھے تھے وہ بلوغ الکلب کی حدیث میں. یعنی کتا اگر تمہارے کسی برتن میں منہ مار دے تو کیا کرو؟ اس کو 7 دفعہ دھونا ہے، 1 دفعہ مٹی سے. تو وہاں پہ آتا تھا فی اناء احدکم، تم میں سے کسی کے برتن میں. تو اسی طرح کے الفاظ یہاں پہ بھی شراب احدکم، تم میں سے کسی کے مشروب میں. تو ادھر ہم نے ایک لفظ استعمال کیا تھا. جی
وہاں پہ ہم نے لفظ استعمال کیا تھا، ہم نے یہ بتایا تھا کہ انائی احدکم سے یہ عام حکم ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس شخص کا برتن ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے، یہ عام طور پہ بات چیت ہو جاتی تو اس کو بولتے ہیں لا مفہوم لہ، یعنی اس کا مفہوم مراد نہیں ہے، بلکہ عام طور پہ بات چیت میں جب ہوتی ہے تب اس طرح کی بات کہتی. تو یہ نہیں مطلب ہوگا کہ اگر آپ نے کسی سے برتن لیا، کتے نے اس میں منہ مار دیا، تو آپ بولیں گے کہ بھئی یہ تمہارا برتن تمہیں کو کرنا پڑے گا، نہیں، وہ عام طور پہ بات چیت کا حکم ہے. اسی طرح شراب احدکم، کسی کے مشروب میں اگر گر جائے تو ضروری نہیں کہ وہی شخص کرے گا، جو بھی کرے تو اس کا حکم وہی ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں لا مفہوم لہ. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلیغمسہ، چاہیے کہ اسے ڈبو دے. اور امام صنعانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کے کچھ اور الفاظ بھی آتے ہیں بخاری میں. امام بخاری اس میں کیونکہ ایک امام بخاری کی عادت ہے عام طور پہ وہ ایک حدیث کو مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف سند کے ساتھ اپنی کتاب میں جگہ جگہ لکھ کے آتے ہیں. تو امام صنعانی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے ایک جگہ یہاں پہ یہ بھی الفاظ لکھے ہیں کہ کلہ کے الفاظ بھی، کلہ یعنی اسے ڈبو دے پورا کا پورا، کلہ یہ لفظ تاکید ہے، اسے پورا کا پورا ڈبو دیں تاکہ جو اس کا دوسرا پر ہے وہ بھی اندر ہو جائے. اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جن کو ابھی میں ذکر نہیں کر رہا. اچھا، ڈبونے کے بعد ثم لینزعہ، پھر چاہیے کہ اسے نکال دے. یعنی آپ نے مکھی کو ایسے نہیں نکال دینا ہے، بلکہ مکھی کو اندر ڈبونا ہے اور پھر اس کو نکال دینا ہے. اور اس سے ہمیں پتہ ہے کہ اگر مکھی نہیں مری ہوگی اس ٹائم تو ڈبونے کے بعد وہ مری جائے گی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے. ہاں جی ہاں. تو عام طور پر اگر مکھی نہیں مری ہو، ایک پر اس نے ڈالا ہے دوسرا پر اوپر رکھا ہے، لیکن جب آپ اس کو ڈبو دیں گے پھر نکال دیں گے تو پھر وہ مر ہی جائے گی. یعنی آپ کے مشروب میں ایک مرا ہوا جانور آپ کو مل جائے گا، لیکن اس سے کیا آپ کا مشروب ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں. نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پہلے ہم نے حکم دیکھا ہے کہ چیزیں اگر کوئی چیز آپ کے پانی میں مر جائے، پانی کم ہے، تو پھر عام طور پہ علماء اس کا حکم دیتے کہ اس کو استعمال نہیں کرے. لیکن یہاں پہ کم پانی میں، کیونکہ شراب احدکم یہ ایک گلاس پانی ہو سکتا ہے، چھوٹا ہو سکتا ہے بڑا ہو سکتا ہے، لیکن کم پانی ہوگا کیونکہ پینے کی چیز عام طور پہ آدمی ہاتھ میں لیتا ہے. تو کم پانی میں یہ چیز مر رہی ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ناپاکی کا حکم نہیں دیا، کیونکہ اس کو آپ نے یہ نہیں کہا جس طرح کتے والی حدیث میں آتا ہے کہ فلیورق ہو، کہ اسے بہا دے. یہ حکم ادھر نہیں ہو رہا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ مکھی کو ڈبو کے نکال دے، پھر اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ چیز اس کے لیے پاک ہے، اس کو پی سکتا ہے. پھر آپ نے اس کی علت بتائی. یہ آگے جو آ رہا ہے، جو فا کے ساتھ یہاں پہ آ رہا ہے، یہ یہاں پہ علت بتانے کے لیے ہے. دیکھیں پہلے فا جو تھا یہاں پہ جواب الشرط کے لیے، یہاں پہ فا جو ہے یہ علت بتانے کے لیے کہ اس طرح کیوں کرنے کے. یعنی فا بہت ساری اقسام کے لیے آتے ہیں، جن میں سے دو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے، ایک پر میں بیماری ہے. اور کچھ روایت میں یہ آتا ہے کہ سمن، کہ اس کے ایک پر میں زہر ہے، مکھی کے ایک پر میں زہر ہے. اور فی الآخری شفا، اور دوسرے میں شفا ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں پہ شفا کا لفظ جو ہے یہ نکیرہ میں ہے، شفا. تو اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ اس بیماری سے شفا ہو یا دوسری بیماریوں سے بھی شفا ہو، یا اس کا علم اللہ رب العزت کو. لیکن یہاں پہ نکیرہ کا لفظ ہے، یعنی نکیرہ کا لفظ جب جو آتا ہے تو وہ عموم کے لیے آتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ اسی بیماری سے ہو شفا یا دوسری بیماریوں سے بھی، جس طرح ہم آگے تھوڑی اور اس کے اوپر بات انشاءاللہ کریں گے. تو یہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی شخص کے سامنے اگر ایسا ہو جائے، اسے چاہیے کہ اس طرح کا عمل کریں، حدیث پہ بھی عمل ہو جائے، پھر وہ مشروب اس کے لیے بالکل صحیح، اسے وہ پی سکتا ہے. لیکن اگر کسی کا نفس اس طرح ہے، یعنی اسے یہ چیز نہیں پینا اور حدیث کو وہ مان رہا ہے، تب وہ نہیں پی رہا تو اس کا معاملہ الگ ہے. لیکن حدیث کے ساتھ وہ مخالفت نہ کرے کہ بھئی مکھی گر گئی ہے، نعوذ باللہ، اسلام کیسا ایسا حکم دے سکتا ہے، ابھی میں اس کو نکال نہیں. حدیث ہمارے سامنے آئے، ہمیں فوراً اس کے اوپر ایمان لانا ہے، حسب طاقت اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اگر ہم اس چیز سے ہماری نفس ایسا ہے کہ بھئی ہم اسے نہیں پی سکتے تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن حدیث کے بارے میں وہ کچھ نہ کریں. ٹھیک ہے. پھر اس کے کچھ فوائد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر علماء نے کچھ اور باتیں کی ہوئی ہیں، تو اس کے کچھ فوائد دیکھتے ہیں. جس طرح یہاں پہ ایک عالم دین یہاں پہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگ یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکھی جو کہ سب سے ادنا جانور ہے، سب سے حقیر قسم کا جانور ہے، اور اللہ نے اسی جانور سے، اسی دواب کی مثال دی ہے قرآن مجید میں، سورہ حج میں کی آخری آیت جو ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو. فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له،
کہ بے شک جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یعنی جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ بلا رہے ہو ان کی عبادت کرو، پکارنے سے مطلب عبادت کرنا، لن یخلقوا ذبابا، لن کا کیا مطلب ہے؟ لن جب فعل مضارع میں داخل ہو تو کیا معنی پیدا کرتا ہے؟ نفی کا نہیں کر سکتے، نفی، اور کس چیز میں لے کے جاتے ہیں فعل مضارع کو؟ کون سے زمانے میں لے کے جاتے ہیں؟ پاسٹ نہیں، وہ لم کرتا ہے، لم، لن کے تین، ہاں لن کے تین کام ہے، ایک تو یہ فعل مضارع پہ داخل ہو کے اسے منصوب کر دے گا، نصب دے دے گا، دوسرا اسے مستقبل میں لے جائے گا اور منفی میں لے جائے گا، یہ تینوں چیزیں لن کرتا ہے۔ لن یخلقو، لن یخلقو میں یخلقون تھا، لن کی وجہ سے یخلقون جو تھا یہ منصوب ہو گیا تو نون گر گیا، ٹھیک ہے، اور یخلقو کا مطلب ہوتا ہے بناتے ہیں یا بنائیں گے، لن کی وجہ سے معنی کیا چڑھ گیا؟ ہرگز نہیں بنا سکتے، ہرگز نہیں بنا سکتے۔ ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا، وہ مکھی تک نہیں بنا سکتے، ولو اجتمعوا له، بھلے ہی تمام کے تمام لوگ اس کے لیے جمع ہو جائیں۔ ایک مکھی، یعنی اللہ رب العزت نے مکھی کی مثال دی جو کہ سب سے حقیر جانور ہے، آرام سے آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں، اڑا سکتے ہیں، سب سے حقیر چیز کی مثال دی، وہ بھی انسان نہیں بنا سکتا۔ تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مکھی جیسا حقیر جانور، اس میں اتنی کیا عقل ہے کہ جب وہ مر رہی ہو تب وہ اپنا جو دوسرا پر ہے اس کو آگے کر دے، جس طرح کچھ روایت میں آتا ہے کہ یہ اپنا وہ پر آگے کرتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یا تو اپنے زہر کو آگے کرتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس میں اتنی عقل کہاں سے آئے؟ یعنی اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں جن لوگوں کا ایمان کمزور ہے، اس چیز کو سامنے، یعنی ان کو اور زیادہ کمزور کرنے کے لیے، ان کے اندر شبہات پیدا کرنے کے لیے۔ تو وہ عالم دین بتاتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے۔ ابھی سائنس نے کتنا تجربہ کیا کہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں میں کتنا شعور ہے، کتنی چیزیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اس کے بچاؤ کی اور اس سے بچنے کی، یعنی ساری چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے الہام کیا ہے، یہ چیزیں کرتی ہیں۔ انسان خود دیکھتا ہے کہ جانور کو عام طور پر، جانور پیار کو بھی سمجھتا ہے، محبت کو بھی سمجھتا ہے، جب جانور کو انسان بلاتا ہے تب بھی اس کو پتہ ہے، تو یہ چیز کوئی بعید نہیں ہے، اور اس کے اوپر اعتراض کرنا یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ اور جانوروں میں احساسات ہے، یہ تو بالکل انسان کو پتہ ہے، حتیٰ کہ پتھر بھی جو تھا جس میں ایک جماد ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا قصہ وہ بیان کرتے ہیں جو کہ فائدے سے خالی نہیں ہے، تو میں نے سوچا ادھر بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک گھوڑے کو انہوں نے کوشش کیا کہ اس گھوڑے کو خود اس کی ماں کے پاس وہ لے کے آئیں، یعنی وتی کے لیے اسی کی ماں کے پاس، اور عام طور پہ جانور اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنی ماں کے پاس ہے، جانور میں بھی اتنا احساس ہے، لیکن آپ سے فرمایا کہ اس امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو کہ یہودوں جیسا کام کریں گے، ان میں سے کوئی اگر اپنی ماں بہن کے پاس آتا ہے تو اس امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی ماں بہن کے پاس آئیں گے اور بدکاری کا فعل کریں گے، نعوذ باللہ۔ تو جانور اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اپنی ماں کے پاس نہیں آئے، تو کہتے ہیں انہوں نے اس گھوڑے کو بہت مارا، کوشش کی کہ اپنے ماں کے پاس آئے، لیکن وہ نہیں آئے، بہت کوشش کی، بولتے ہیں آخر میں انہوں نے کیا کیا، اس کی ماں کو چھپا دیا، یعنی ڈھک دیا، پھر اس گھوڑے کو لے آئے۔ بولتے پھر بعد میں جب پردہ ہٹایا اور اس گھوڑے کو پتہ چلا کہ یہ اس کی ماں تھی، اس نے اپنے ہی دانتوں سے اپنے ذکر کو کاٹ دیا۔ ہاں دیکھیں، اس گھوڑے نے اپنے ہی دانتوں سے اپنے ذکر کو کاٹ دیا، تو یہ احساس جانور میں کدھر سے آئے کہ اتنا شعور، اتنا وہ اس میں کدھر سے آ گیا؟ تو جانور میں شعور ہے، اور یہ چیزیں ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں، یہ سائنس بھی ابھی یہ ساری چیزیں نہیں بتا سکتی۔ سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ تو مکھی میں قدرتی طور پہ یہ چیز ہے کہ جب وہ مرنے والی ہوتی ہے، کسی مشروب میں گرتی ہے تو اپنے اس پر کو آگے کر دیتی ہے۔ اسی طرح اسی میں کچھ اور فوائد بھی علماء نے ذکر کی، جس میں سے ایک یہ ہے کہ اہل تجربہ جو ہے، یعنی جن کو ایکسپیرینس ہے، جو لوگ ایکسپیریمنٹ وغیرہ کرتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ مکھی وغیرہ جو ہے، اگر آپ اس کو کسی ایسی چیز پر رگڑ دیں جہاں پہ کوئی کسی جانور نے کاٹا ہو، جیسے بچھو ہو یا زمبوری ہو، اس کو آپ اس پہ رگڑ دیں لے کے، تو وہ جگہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ بھی عالم دین نے ذکر کیا۔ اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مچھر ہو یا بچھو وغیرہ ہو، اگر وہ آپ کو کسی جگہ پہ ڈنک ماریں، کسی جگہ پہ آپ کو کاٹیں، اگر آپ انہیں وہیں پہ اس وقت مار دیں، تو پھر وہ چیز آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز نہیں سوجے گی، یعنی وہیں پہ اس کے ساتھ شفا بھی ہے۔ ہم نے عام طور پہ دیکھا ہوگا مچھر اگر آپ کو کاٹ رہا ہے کہیں پہ بیٹھا، آپ اس کو ادھر ہی مار دیں تو وہ جگہ نہیں سوجتی، وہ جگہ ٹھیک رہتی ہے۔
لیکن اگر وہ کاٹ کے اڑ جائے ایک دفعہ تب آپ کو اس کے مسئلہ ہوتا ہے. سبحان اللہ، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کا شفا بھی اللہ نے اس کے ساتھ ہی رکھا ہے. اس لیے یہ بھی بتاتے علماء کہ بچھو کا بھی حکم اس طرح بتاتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو کاٹ رہا ہے اسی کو مار کے اسی جگہ پہ رگڑ دیا تو وہ چیز آپ کی ٹھیک ہوگی. باقی واللہ عالم اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور ایک بہت اہم حکم اس حدیث کے ساتھ جس کا تعلق اسی حدیث کے ساتھ ہے، اور یہ حکم بہت مہم ہے کیونکہ یہ جو حدیث ہے یہاں پہ کیوں لائی گئی ہے باب المیاں، یعنی یہاں پہ تو پینے کی بات ہو گئی کہ اگر کوئی پینے کی چیز ہے اس کے اندر مکھی گر گئی تو پھر وہی آپ اس کو نکالیں اور وہ چیز آپ کے لیے پاک ہے، آپ اس کو پی سکتے ہیں. لیکن باب المیاں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ یہاں پہ یہ طہارت کا بات ہو رہا ہے نا. استعمال پہ ہے نا، یہ ناپاک نہیں ہوا یہ پانی. ہاں، یہ پانی تو آپ ناپاک نہیں ہے، یہ پانی ناپاک نہیں ہے مکھی کے گرنے سے. اور مکھی کے ساتھ ساتھ علماء نے اس قسم کے جانوروں کو قیاس کیا ہے. کس قسم کے جانوروں کو؟ اس قسم کے جانور جن میں خون نہیں ہوتا. کس قسم کے جانور؟ جن میں خون نہیں ہوتا. یعنی جن جانوروں میں خون نہیں ہے اگر وہ آپ کی کسی پانی میں مشروب ہو یا آپ کا کوئی پانی نہانے کے لیے رکھا ہو، غسل کے رکھا ہو، اس میں گر جائیں اور وہ مر جائیں، اس سے آپ کا پانی ناپاک نہیں ہوتا. اور اس کی تعبیر آپ عام طور پہ سنیں گے علماء اس الفاظ سے کرتے ہیں کہ ما لا نفس له سائلہ لا ينجس الماء اذا مات فيه. ما لا نفس له سائلہ، ما لا نفس له سائلہ یعنی جس کا خون نہ ہو. نفس کا مراد، نفس سے یہاں پہ مراد یعنی سول یا انسان نہیں بلکہ نفس سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ خون ہے، خون مراد ہے. ما لا نفس له سائلہ. میں عربی کی عبارت اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ جب آپ عام طور پہ عربی دروس دیکھیں گے اور علماء اس کے بارے میں بات کریں گے تب یہ جملہ یہ استعمال کریں گے اس چیز کے بارے میں. ما لا نفس له سائلہ، ایسا جانور جس کا خون بہتا نہیں ہے، جس کے اندر خون بہتا نہیں ہے، اگر وہ پانی میں مر جائے، لا ينجس الماء، وہ پانی کو ناپاک نہیں کرتا، اذا مات فيه، جب وہ اس میں مر جائے. یہ واضح ہو گیا یہ حکم. تو اسی طرح مچھر نہیں، مچھر میں تو خون ہوتا ہے. یعنی علماء بتاتے ہیں اسی طرح اگر مکھی ہے یا شہد کی مکھی ہے، جس طرح علامہ سنانی اس کی مثالیں دیتے ہیں، زنبور ہے یا عنکبوت ہے، مکڑی ہے، اس قسم کی جتنے بھی جانور ہیں. مچھر میں بہتا خون تو نہیں ہوتا نا؟ نہیں، اس میں لیکن عام طور پہ اس کا خون نکلتا ہے جب اس کو مانتے. لیکن میں نے اس کی ہاں مثال نہیں دیکھی، لیکن علماء نے جو مثال یہاں پہ بیان کر رہے ہیں اس کو میں ذکر کر رہا ہوں. مکھی تو ہمارے سامنے ذباب ہے، نحلہ ہے یعنی یہ شہد کی مکھی ہے، اسی طرح زنبور ہے، زنبوری ہے، یعنی ان سب چیزوں میں نہیں ہوتا. عنکبوت کی مثال انہوں نے بیان کی، اسپائڈر جو ہے، عنکبوت یعنی اسپائڈر. یہ چیزیں اگر آپ کے مشروب میں گر جائیں یا آپ کے پانی میں گر جائیں، طہارت کے پانی میں، اور وہ مر بھی جائیں تب بھی وہ ناپاک نہیں ہوتا. لیکن ان کے علاوہ کوئی چیز جس میں خون ہوتا ہے، یعنی بہتا ہوا خون ہوتا ہے، اگر وہ مر جائے تو اس خون کی وجہ سے وہ آپ کا جو مشروب ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، تو وہ استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ بہت ہی مہم قاعدہ ہے. اور یہ قاعدہ علماء بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے اس قاعدے کو سامنے لانے والے ابراہیم نخعی رحم اللہ تھے. غالباً ابراہیم نخعی تھے یا محمد بن ابراہیم التیمی تھے، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ابراہیم کا نام تھا، ابھی مجھے نام پورا یاد نہیں آ رہا ہے. حال میں ابراہیم نخعی تھے. انشاءاللہ اس کی اور تاکید کروں گا اگلی مجلس میں. سب سے پہلے فقہاء میں سے ابراہیم نخعی نے اس جملے کو سامنے لکھا ہے، اور علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ بعد میں علماء نے اس کو اختیار کر لیا اس جملے کو. تو یہ جملہ یاد رکھنے والا ہے، ما لا نفس له سائلہ لا ينجس الماء اذا مات فيه. یعنی جس جانور میں خون نہیں ہے، بہتا ہوا خون، نفس سائلہ یعنی بہتا ہوا خون نہیں ہے، اگر وہ آپ کے کسی پانی میں مر جائے تب وہ پانی کو ناپاک نہیں کرتے. اور یہ بہت اہم مسئلہ اس حدیث سے نکلتا ہے، جو کہ جس کا ظاہری تعلق اس کتاب الطہارہ اور باب المیاں سے پتہ چلتا ہے. یعنی وہ پانی کا حکم پاک ہے اور اس سے آپ طہارت بھی حاصل کر سکتے ہیں. بلکہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اگر مکھی بھی گر جائے اور آپ اس کو ڈبو کے نکال دیں، آپ اس کو پی سکتے ہیں، چاہے پانی ہو، لسی ہو، یا جو بھی ہو، چائے وغیرہ جو بھی ہو. ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ تھوڑے بہت فائدے ہیں جو اس حدیث سے حاصل ہوتے ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا کہ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور امام ابو داؤد بھی روایت کیا ہے، اور بھی کتابیں میں ہوگی، لیکن حافظ ابن حجر نے یہاں پہ اختصار کے ساتھ جو الفاظ لکھے ہیں تو دو ہی محدثین کا یہاں پہ ذکر کیا ہوا ہے. اور حدیث کا حکم جس طرح ہمیں پتہ ہے بخاری کی حدیث ہے تو بالکل صحیح ہے. جی یہ اس میں ایک سوال مجھے پوچھنا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سام اس میں تو خون نہیں ہے لیکن اس کا زہر جو ہے، اگر آواز آپ کی تھوڑی وہ ہو رہی. میں کہہ رہا ہوں اگر ابھی آ رہی ہے بس، جی جی میں کہہ رہا ہوں اگر مثال کے طور پہ اگر
بالٹی کے اندر آپ نہانے کے لیے گئے, وہاں پہ سانپ مرا پڑا ہو اس کے اندر, بالٹی کے اندر بھرا ہو, مر گیا سانپ, سانپ میں خون نہیں ہے لیکن اس کے زہر کی وجہ سے اس کو پھر نہیں استعمال کریں گے یا ہاں پھر وہ تو پھر وہ ہے نا, وہ اس حساب سے وہ زہریلی چیز ہے, نقصان دہ چیز ہے, اس کو تو بالکل نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ جس طرح شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں چھپکلی کی بات کی ہے, کہہ رہے ہیں کہ چھپکلی جو ہے کیا اس میں خون ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا ہاں بھائی اس میں خون ہوتا ہے, لیکن اگر وہ خون کا نہیں بھی تو چھپکلی کے بارے میں معروف ہے کہ وہ اگر کسی چیز میں گر جائے تو پوری وہ اس میں زہر پھیلا دیتی ہے, اور عام طور پہ یہ ہاں دودھ میں بہت گرتی ہے, زہر پھیلا دیتی ہے. تو سانپ کے بارے میں تو میرے خیال میں تو خون ہوتا ہے, سانپ میں تو خون ہے بالکل, کیونکہ عام طور پہ جب سانپ کو مارتے بھی ہیں تو اس سے خون نکلتا ہے, اگر خون نہیں تو اس کا اور ایک قسم کا مادہ بھی اس سے نکلتا ہے, میرے خیال میں تو خون ہے اس کے بارے میں. لیکن لیکن سانپ کے بارے میں زہریلی یہ چیز تو ہاں وہی لیکن یہ سانپ کے بارے میں تو مشہور ہے عام طور پر کہ ویسی زہریلا جانور ہے. جی, اس لیے اس یہ لیے جو اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے میں نے اکتفا اسی مثالوں پہ کیا جو علماء نے یہاں پہ ذکر کی ہیں, کیونکہ یہ ساری چیز باقی جانور کا تو قیاس ان پہ یہ کیا نا, یعنی قیاساً جس میں یہ صفت ہوگی جس جانور میں, تو اس جانور کے بارے میں پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں یہ صفت ہے, تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ حکم ہے. تو مکھی تو ہمارے سامنے معروف ہے, زنبوری وغیرہ ہو گیا, عنکبوت ہو گئی, یہ چیزیں تو معروف ہے, اس لیے ہم بول سکتے ہیں ان کے بارے میں کہ اگر یہ پانی میں گر بھی گئی تو ان کا یہی حکم ہوگا اسی حدیث پہ قیاس کرتے ہوئے. ٹھیک, جزاک جی, اللہ. جی, اور کچھ اشکال یہاں پہ؟ نہیں, جزاک اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ, بس اس کو یہیں پہ رکھتے ہیں. ایک آخری حدیث رہ گئی, اتنا بھی وقت نہیں ہے انشاءاللہ, نہیں تو اس کا ہم وہ لے لیتے ہیں, اس کا اعراب لے کے باقی حدیث میں بعد میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اعراب کے ساتھ ہی کوشش کریں گے اگلی مجلس میں اس کے اوپر بات کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.